مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان کی عرص پاک میں تشریف فرما ہے، اور مجھے یاد بھی ہے جب میں نوجوان بچوں سے بلا کر کے کہا کہ امسال کووڈ-19 کی وجہ سے عرص پاک دھام نگر شریف میں نہیں ہو رہا ہے، کیا ہم لوگ بھگت پور کی سرزمین پہ ایک پروگرام رکھیں گے؟ میں نے ان سے سوال صرف مختصر سا کیا تھا کہ مختصر میں پروگرام رکھیں تاکہ سرکار مجاہد ملت کے فیض و برکات ہم کو مل سکیں، لیکن مجاہد ملت کی کرامت ہے کہ اتنا بڑا کانفرنس کی شکل میں یہ جلسہ انعقاد ہوا۔ کیوں؟ اس لیے آپ کبھی عرس میں گئے ہوں گے، کبھی مارکیٹ پہ ہو، مشاعرہ کے وقت میں، یا پھر دوسرے دن کل شریف میں بھی تو ہو، لیکن خاص طور سے جلسے کے موقع پہ کبھی دکان پہ کوئی خرید رہے ہو تو وہاں ایک نعرہ لگتا ہے، ہمت مجاہد ملت وہ شخصیت علامہ اختر رضا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو آواز آپ وہاں سنتے تھے کہ عرص مجاہد ملت میں ہم اس آواز کو سنتے تھے، تو آپ کے بچوں نے اس نقیب کو بلا دیا تاکہ دھام نگر کی کمی محسوس نہ ہو، مجاہد ملت کی عرس کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور پھر مشاعرہ میں پھر ایک آواز گونجتی تھی جو اڑیسہ کی رہنمائی کرتا تھا، جو وہ سریلی آواز، وہ آواز کا جادوگر جسے دنیا معراج حسان کہتی ہے، جو مشاعرہ میں ہمارے اڑیسہ کی جانب سے نمائندگی کرتا ہوا کھڑا ہوتا تھا، اس شاعر کو بھی آپ نے بلا دیا ہے۔ اور پھر جلسہ کے دن ہمارے اڑیسہ کی جانب سے جو خطیب ہماری نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا تھا دنیا، اسی کو شہاب الدین برکاتی کہتی ہے، اس خطیب کو بھی آپ نے بلا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ مجاہد ملت آپ کا عرس اگر دھام نگر میں نہ ہوا تو بھگت پور میں آپ کے چاہنے والوں نے پورا عرس ہی کو منا لیا ہے۔ ایسی سیٹنگ آپ نے کیا ہے۔ الغرض ہمارے اسٹیج پہ تمام علماء شورا بیٹھے ہیں، سب کی تعریف کروں تو وقت چلا جائے گا، لیکن اتنا کہوں گا، علم و فضل کے سلطان یہاں بیٹھے ہیں، علم و فضل کے سلطان یہاں بیٹھے ہیں، لے کے سرکار کا فیضان یہاں بیٹھے ہیں، جن کے صدقے میں خدا بخشے گا مجھ آسی کو، جن کے صدقے میں خدا بخشے گا مجھ آسی کو، آج وہ جنت کے مہمان یہاں بیٹھے ہیں۔ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت اس جلسے کی صدارت حضرت سابق امام حضرت حافظ قاری لیاقت علی فیضی صاحب جو اس وقت صدارت فرما رہے ہیں، اور ان کی صدارت میں یہ جلسہ رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی دعاؤں کے سہارے میں یہ جلسہ منعقد جو ہوا ہے، یہ بالکل آخر تک اسی جوش و خوش کے ساتھ میں چلے گا۔ آپ لوگ جو اس جلسے کے دو روح رواں ہیں، مین مقرر اور مین شاعر، دونوں ابھی بچے ہوئے ہیں، آپ لوگ سنیں گے یا بھاگ جائیں گے؟ بچے آئے ہیں، سنیں گے؟ ایک ہی آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے، اے مول صاحب تو ہر دن جمعہ میں کہتے ہیں کہ ہمارے کیا ہے ان کا تقریر سنیں گے، ہر دن تو کہتی نا یار، کیا یہی تو بات ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آیا ہوں، نوازیں گے امام کو پہلے، کیونکہ میں امام ہوں آپ کا، یہ بھی ہمارے امام ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کا امام ہوں، تو آپ پہلے کس کو نوازتے ہیں وہ دیکھا جائے گا۔ آئیے سننے اور سنانے سے پہلے اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جو مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز۔ ذرا زور سے بولو۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ جمعے میں آپ لوگ کہتے ہیں مولانا ہنساتے نہیں، خالی غصے میں تقریر کرتی نا، نہیں، وہ مسجد ہے، احترام کرنے کی جگہ ہے۔ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جو مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قلب و اضطراب کا مسیحا ہے، دین جس کے در دولت کا ادنا اعجاز ہے، رات جس کے عرش نشا کی حبشی کنیز ہے، رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم خلیفت اللہ العظم، کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدہا، دافع جملہ بلا شافع روز جزا، جناب پاک محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ غور بار میں خراج عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی. پڑھیے زور سے پڑھیے. اللہم صلی علی. آپ لوگ نہیں پڑھیں گے, یہ لوگ مجھے کمرے میں تانا دیں گے, کمرے میں کہیں گے مولانا آپ امام ہو, اپنے مقتدی کو یہی تعلیم دیے ہو. یہ لوگ کمرہ میں تانا دیں گے مجھے. ذرا زور سے پڑھیے, جس کو جس سے نبی سے جتنی محبت ہوگی اتنا تیز پڑھے گا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرس مجاہد ملت آپ نے منایا, بڑی خوشی کی بات ہے. شاعر کہتا ہے جنت ہے جس کا نام وہ دیار حبیب ہے. ذرا زور سے بولو. مجاہد ملت کی آستانہ کو یاد ہے نا آپ کو؟ جنت ہے جس کا نام وہ دیار حبیب ہے, اس در کا ذرہ ذرہ بڑا خوش نصیب ہے. آتے ہیں کیوں مجاہد ملت کے در پہ لوگ, جاتے ہو کیوں مجاہد ملت کے در پہ لوگ, شاید وہاں سے عرض مدینہ قریب ہے, شاید وہاں سے عرض مدینہ قریب ہے. حضرات محترم آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. میں آج کوشش یہ کروں گا کہ مجاہد ملت کی ذات کے تعلق سے کچھ آپ کی بارگاہ میں بیان کر سکوں. مجاہد ملت کے بارے میں جو جانتے ہیں یا ہو سکے اب نہیں بھی جانتے ہیں, ہوگا تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن سب سے پہلے ہم نبی کی تعریف کریں گے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اگر ہم نبی کی بات نہیں کریں گے تب تک ہماری محفل شروع ہی نہیں ہوتی ہے. اب آئیے نبی کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارا نبی کتنا کیسا ہے؟ بولیے لاجواب ہے. ہمارا نبی کیسا ہے؟ لاجواب ہے. کتنا لاجواب ہے ابھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کی تخلیق فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی پیدا فرمایا. ہر چیز کی تخلیق اس نے فرمائی ہے. انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا, جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. گائے کو اللہ نے پیدا کیا, بھینس کو اللہ نے پیدا کیا, جانور کو اللہ نے پیدا فرمایا. لیکن یاد رکھیے گا, جب اللہ تعالیٰ نے گائے کو آنکھ دیا تو کس انداز سے دیا, کان دیا تو کس انداز سے دیا, زبان دی تو کس انداز سے دی. اللہ تعالیٰ نے بھینس کو پیدا فرمایا, کان دیا تو کس انداز سے دیا, آنکھ دی تو کس انداز سے دی. لیکن قسم خدا کی, جب رب قدیر نے انسان کو مزین کیا ہے, انسان کو پیدا فرمایا ہے, اتنا خوبصورت بنایا ہے, اتنا لاجواب بنایا ہے, آج بھی قرآن اس کے تعلق سے فرماتا ہے لقد خلقنا اللہ فی احسن تقویم, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے, اتنا بہترین بنایا ہے, اتنا بہترین بنایا ہے کہ آج انسان ہوا میں اڑ رہا ہے, اتنا بہترین بنایا ہے, آج انسان فضا میں اڑ رہا ہے. آپ کہو گے مولانا ہم خوبصورت کس کو دیکھ کر کہیں گے؟ اگر اسٹیج کے علماء کو دیکھ کے کہے یا کس کو دیکھ کے کہیں گے؟ کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے اگر دیکھ کر کے کسی کو خوبصورت ماننا ہی ہے, بالی ووڈ کے ہیرو کو دیکھ لیا جائے, کسی ہیروئن کو دیکھ لیا جائے, لیکن نہیں, مجھے فوراً میری رہنمائی کرتے ہوئے علامہ اختر رضا ضیائی نے فرمایا نیاز الدین مجاہدی اپنی قوم کو بتا دے, اگر دیکھ کر کے فیصلہ کرنے کی بات ہے تو کس کو کیا دیکھا, اس کو کیا دیکھا, علماء اکرام کے چہرے کو دیکھو, یہ کتنے خوبصورت ہے. اگر دیکھ کر کے فیصلہ کرنے کی بات ہے, چلو دھام نگر چلتے ہیں, دھام نگر کا مجاہد دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت کہ جیل کے اندر بھی مجاہد, جیل کے باہر بھی مجاہد. دیکھ کر کے فیصلے کی بات کرتے ہو, چلو بریلی چلتے ہیں, میرے تاج الشریعہ کو دیکھو, ایسا خوبصورت کہ آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے. دیکھ کر خوبصورت کرنے کی بات ہے تو چلو بریلی چلتے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں, اتنے خوبصورت کہ 1000 سے زائد کتابوں کی تصنیف فرما کے قوم کے حوالے کر دیا. اگر دیکھ کر خوبصورت کرنے کی بات ہے تو چلو چلتے ہیں اجمیر معلیٰ, کتنا خوبصورت ہے, 90,000 کافروں نے جس کی ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہو. اجمیر کا پیر اتنا خوبصورت ہے, بغداد کا غوث اعظم کتنا خوبصورت ہوگا, بغداد کا غوث اعظم جس کے بارگاہ میں چور آئے تو ولی بن جائے. ذرا زور سے بولو, چور آئے تو ولی بن جائے. بغداد کا غوث اعظم جب ایسا ہے تو کربلا کا حسین کیسا ہوگا, جب حسین ایسا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات کیسی ہوگی. ابھی یہی
یہیں تک بات رہنے دیجیے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے. کلمہ پڑھیں گے آمینہ کے لال کا, کلمہ پڑھیں گے عبداللہ کے لخت جگر کا, کلمہ پڑھیں گے آمینہ کے لال کا, لیکن ایمان یہ رکھیں گے آدم بھی بے مثال, عیسیٰ بھی بے مثال, نوح بھی بے مثال, زکریا بھی بے مثال, ایوب بھی بے مثال, شیش بھی بے مثال, زکریا بھی بے مثال, ایوب بھی بے مثال, موسیٰ بھی بے مثال, ابراہیم بھی بے مثال, اسماعیل بھی بے مثال. اور کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم سے بہتر بنایا ہے. آدم کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو آدم کی طرح ہو جائے, نوح کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو نوح کی طرح ہو جائے, شیش کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو شیش کی طرح ہو جائے, زکریا کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو زکریا کی طرح ہو جائے, ایوب کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو ایوب کی طرح ہو جائے, یوسف کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو یوسف کی طرح ہو جائے. مصطفیٰ موسیٰ کی قوم میں کوئی ایسا نہیں جو موسیٰ کی طرح ہو جائے, عیسیٰ کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو عیسیٰ کی طرح ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر نبی کو بہتر بنایا ہے, ہر نبی کو بالا بنایا ہے, اعلیٰ بنایا ہے. اتنا اعلیٰ کہ ان کا چلنا بے مثال, ان کا بولنا بے مثال, ان کا کہنا بے مثال, ان کی گفتار بے مثال, ان کی رفتار بے مثال, اتنا بے مثال کہ ان کی تبلیغ بے مثال. لیکن کہنا پڑے گا جب آدم بے مثال, جس نبی کی صدقے میں آدم کو آدمیت ملی وہ نبی کیسا ہوگا, جس نبی کے صدقے میں نوح کو شجاعت ملی وہ نبی کیسا ہوگا, جس نبی کے صدقے میں یوسف کو جمال ملا وہ نبی کیسا ہوگا, جس نبی کے صدقے میں ابراہیم کو خلیت ملی وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا, جس نبی کے صدقے میں حضرت موسیٰ کو جمال ملا وہ نبی کیسا ہوگا, جس کے صدقے میں عیسیٰ کو کمال ملا وہ نبی کیسا ہوگا. ہاں میں کسی اور کی نہیں مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں. کون ہے مصطفیٰ؟ مصطفیٰ شان کائنات ہے, مصطفیٰ جان کائنات ہے, مصطفیٰ روح کائنات ہے, مصطفیٰ فخر کائنات ہے. کون ہے مصطفیٰ؟ آپ سے کہوں گا, آپ کہو گے, ان سے کہوں گا, یہ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ مولانا نیاز وہی کہو جو بریلی کی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. کیا کہا؟ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, علم کا دریا فیض کا دریا, حضور مجاہد ملت, ہمت حضور مجاہد ملت. نعرہ تکبیر, لاجواب خطابہ زندہ باد علامہ نیاز الدین صاحب قبلہ مجاہدین سرزمین بھگت پور عرص حضور مجاہد ملت, میرا خوبصورت مجمع. اگر ان سے کہوں یہ کہیں گے, آپ سے کہوں آپ کہیں گے, وہی کہو جو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو, منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب اونچوں سے اونچا, سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا, سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غم زدہ کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسا کا سہارا ہمارا نبی. زندہ باد, لاجواب لاجواب, زندہ باد, خوبصورت, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب آئیے مجاہد ملت کی شان. کون مجاہد؟ وقف تھی جس کی زندگی حق کے لیے, اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام. کون مجاہد؟ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام. کون مجاہد؟ جس نے قائم کیا خاک ساران حق, اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام. کون مجاہد؟ جیل بھی جس کے ڈر سے لرزتا رہا, اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام. کون مجاہد؟ جس نے روزے پہ روزہ رکھا جیل میں, اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام. کون مجاہد؟ جس نے ہم سبوں کو غلامی میں لیا, اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام. اس مجاہد ملت کی بہت اچھی تشریح کر دیا آپ نے, واہ 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 واہ. اس ایک شعر میں آپ نے ایک ایک واقعہ کو پیرو دیا, واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت ہم مجاہد ملت کی عرص پاک میں تشریف فرما ہے, کیونکہ میں اگر کہوں گا تو بات مبالغہ ہو جائے گی, کیونکہ واقعی میں جس جلسے میں علامہ اختر رضا ضیائی نقابت کرتے ہیں, آپ یہ نہیں کہ میں ان کی تعریف میں پہلے ہی کہہ دوں, بولا مبالغہ کہہ رہا ہوں, واقعی میں
جس جلسے میں حضرت تشریف فرما ہو وہ جلسہ کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے، مجاہد ملت۔ اور واقعی میں آج بھی میں یہ کہتا ہوں، مولانا اختر ضیائی آج سے 10 سال پہلے آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج سے پہلے بھی آپ تھے، تقریر ہوتی تھی، نقابت ہوتی تھی، مجاہد ملت کی کرامت سمجھیے۔ جب سے آپ نے مجاہد ملت کے اسٹیج میں آپ نے نقابت کی ہے، مجاہد کی کرامت بولتی ہے۔ اختر رضا ضیائی اڑیسہ نہیں، پورا ہندوستان تم کو جانتا ہے، پورا ہندوستان جانتا ہے۔ بغیر بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجاہد نے جس کو نواز دیا ہے آج وہ کبھی مارا نہیں پھرتا۔ میں مختصر میں ایک بات کہوں گا، خود میری زندگی ایسی تھی، میں 2 لائن نعت یاد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جو تکلیف ہے مجاہد ملت کی بارگاہ میں سنانا۔ 10 سال میں اس دربار پہ پلا ہوں، میں 9 سال بڑا ہوا ہوں وہیں پر۔ آج ان کی کرامت ہے کہ میں 2 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں۔ میں یہ بغیر میں اس کو نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں، آپ نے سمجھے فخر میں بول رہا ہوں، کیونکہ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہد کے دامن سے آپ وابستہ ہوئیے، سب کو وہ نوازتے ہیں، لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، مجاہد ملت ہمارے جو قائد ہیں، نیڈر تھے، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے خوف نہیں۔ اور یہی بتانا ہے مجاہد ملت ہمارے کیسے رہنما تھے، نیڈر تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا، مجاہد ملت کے کل شریف میں شاید کہ اس مرتبہ حضور حبیب ملت نے ایک پیغام دیا تھا کہ مجاہد ملت کے چاہنے والوں یہ نہ سوچو کہ تم دھام نگر سے دور ہو، تم جس خطے میں رہو گے، تم جس علاقے میں رہو گے، تم سوچتے ہوگے دھام نگر 100 کلومیٹر دور میں ہے، تم کہتے ہوگے دھام نگر تم سے دور ہے، لیکن حبیب ملت نے ایک پیغام دیا تھا، مجاہد کے دیوانوں یہ نہ سمجھو کہ تم دھام نگر سے دور ہو، بلکہ یہ سوچو دھام نگر کا راجہ مجاہد ملت تم سے دور نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور مجاہد ملت، پیغام حبیب ملت علامہ نیاز الدین مجاہدی۔ مجاہد ملت سے ہم دور ہیں، مجاہد ملت ہم سے دور نہیں۔ اور میرا یہ ایمان کہتا ہے مجاہد ملت آج یہاں ان کی روحانیت جلوہ فرما ہوگی، اور مجاہد ملت اپنے فیض و کرم سے ہم سبوں کو نواز رہے ہوں گے۔ لیکن مجاہد ملت کی شان میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، مجاہد ملت آپ کیسے اللہ کے ولی تھے۔ کہنے والے ہمارے صدر محترم حضرت حافظ قاری لیاقت علی صاحب ہیں، ان کے استاد حضرت قاری دلشاد احمد رضوی ہیں، آپ کو استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، اللہ کا ولی کتنا نیڈر ہوتا ہے سنیے گا، اور اسے پیغام کیا ملتا ہے سنیے گا۔ حضرت قاری دلشاد فرماتے ہیں میں لکھنؤ کی سرزمین پہ یعنی مینا ولی چشتی علیہ رحمت رضوان کے دربار پہ حضور حامد میاں جو مجاہد ملت کے پیر و مرشد ہے، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، ان کی بارگاہ میں زیر تعلیم تھا، اور اس وقت میں سر جامی کی میں علم حاصل کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مینا ولی چشتی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں ہم لوگ تشریف فرماتے، مسند لگی ہے، اچانک کچھ لوگ آتے ہیں، اور حامد میاں جو مجاہد ملت کے پیر صاحب تھے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑا ہی ہونا کیا تھا، آپ فرماتے ہیں یہ آنے والا کون آیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں جب دروازے کی پھاٹک سے دیکھا، آنے والا ایک اللہ کا ولی آ رہا ہے، جو سر پہ چھوٹی سی سر پہ سفید ٹوپی ہے، اور ایک پنجابی ہے، اور ایک لنگی ہے، اور اس کے ساتھ میں آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا کہ وہ آنے والا فقیر مجاہد ملت آ رہے تھے۔ اور قاری دلشاد فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، وہاں پر زیر تعلیم علم تھا، لیکن سوچ تو میری اچھی تھی اس وقت میں، عقل و شعور میرے پاس اس وقت تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجاہد ملت جب آئے، یہ اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے، مجاہد ملت بھی آتے ہیں، دونوں اللہ کے ولی ایک ساتھ کھڑے ہیں اور سلام و کلام میں مصروف ہے، اور دونوں اللہ کے ولی آپس میں مصافحہ کرنے کے بعد میں معانقہ گلے ملتے ہیں، اور گلے ملنے کے بعد میں آپ کیا دیکھتے ہیں، ادھر
इधर भी अल्लाह का वली रो रहा है, इधर भी अल्लाह का वली रो रहा है। मुजाहिद मिल्लत की आंखों से आंसू जारी है। हुजूर हामिद मियां साहब के आंखों से आंसू जारी है। आप फरमाते मैंने क्या देखा, कुछ देर के बाद में हुजूर हामिद मियां ने कहा मौलाना हबीबुर रहमान बैठ जाइए। मुजाहिद मिल्लत ने लपक के कहा कदमों की जानिब, सरकार में कदमों में रहने वाला, कहा मुझे आप अपनी मसनद सज्जादगी दे रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है खादिम अपने मखदूम की जगह पे बैठ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुरीद अपने पीर की जगह में बैठ जाए? अदब ये कहता है अगर उस्ताद है उसकी जगह पे कोई शागिर्द न बैठे। मुअज्जब लड़का, मुअज्जब शागिर्द वही होता है जो अपने उस्ताद का एहतराम करता है, उसकी ताज़ीम करता है। अलगर्ज मुजाहिद मिल्लत ने कहा सरकार मैं कहा कदमों में रहने वाला, आप मुझे अपनी मसनद सज्जादगी दे रहे हैं। हुजूर मैं नहीं बैठूंगा। कारी दिलशाद फरमाते हैं एक कोने पे हुजूर हामिद मियां बैठे हैं और एक कोने पे मुजाहिद मिल्लत बैठे हैं। और देखते ही देखते मैंने क्या कहा, मुजाहिद मिल्लत ने कहा सरकार कुछ तन्हाई में गुफ्तगू करनी है, ये जो आपके चाहने वाले रफ़क़ा हैं इनको इजाजत दीजिए, जरा मैं आपसे तन्हाई में बात करूंगा। मुजाहिद मिल्लत के कहने पे हुजूर हामिद मियां ने कहा ठीक है आप लोग जाइए, कल आके मिलिएगा। अलगर्ज वाक़या ये होता है, कारी दिलशाद फरमाते हैं मेरी ड्यूटी थी पानी पिलाने पे, मैं वहीं पे खड़ा रहा। मुजाहिद मिल्लत ने कहा बेटा जाओ पानी लेके आओ। मैं पानी लाने के लिए गया तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा बेटा ठंडा पानी लेके आना। ठंडा पानी क्यों? नवंबर और दिसंबर के महीने में ठंडा कितनी ज्यादा होती है अभी आप महसूस कर सकते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा है। कारी दिलशाद फरमाते हैं ये बात मेरी समझ में न आई, लेकिन जब मैं बड़ा होता हूँ, मैं जब मुकाशिफतुल कुलूब का मुताला करता हूँ, अल्लामा इमाम गजाली लिखते हैं जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का वली होता है उसके सीने में इश्क रसूल होता है, और जिसके सीने में इश्क रसूल की गर्माहट हो उसे दुनिया के ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है। और मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी अल्लाह के वली थे और इसके रसूल सीने में गामजन था। मुजाहिद मिल्लत आप पानी वजू फरमाते हैं, वजू फरमाने के बाद में कारी दिलशाद फरमाते हैं मैंने अभी एक अलग रुख देखा था, फिर अलग रुख देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि हुजूर हामिद मियां के करीब मुजाहिद मिल्लत आ जाते हैं, और आने के बाद में अब तक जो अदब व एहतराम कर रहे थे लेकिन आप पीठ दिखा के बढ़ जाते हैं अपने उस्ताद की तरफ। कारी दिलशाद फरमाते हैं मैं सोच में पड़ गया, अभी अदब का मकाम ऐसा था आप कदमों की जानिब लिपक रहे थे, लेकिन क्या हो गया फिर आपने चेहरा नहीं बल्कि पीठ करके बैठ गए हैं। इतना सोच रहे थे, इतना सोच रहे थे, कमरा बंद करवा दिया गया। मुजाहिद मिल्लत ने कहा सरकार मैं जब पीठ दिखाकर बैठा हूँ बेअदबी नहीं बल्कि आपने अपने कुर्ते को उठाया है। कुर्ते को जब उठाया मुजाहिद मिल्लत की पीठ पे कोड़े खाने के निशानात थे, जख्म के निशानात थे, घाव भर गया था, जख्म भर गया था। मौलाना हामिद मियां ने कहा मौलाना हबीबुर रहमान इस ज़ईफ़ी की आलम में जख्म आया है, दवा तो लगा दीजिए। मुजाहिद मिल्लत ने कदम को चूमा, कहा सरकार जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा